السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں 10ویں پشت پر ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام جس قوم میں پیدا ہوئے اس کا نام سمود ہے۔ قوم سمود کا ذکر قرآن مجید کی 10 سورتوں میں آیا ہے۔ قوم سمود کے لوگ بھی قوم عاد کی طرح بت پرست ہی تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ بہت سے معبود گھڑ لیے تھے، انہی کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا کہا کرتے تھے۔ ان میں بھی غرور، تکبر، فخر و بڑائی کی بیماری عام تھی۔ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر بڑی بڑی عمارتیں بنانا اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانا، یہی مشغلہ صبح و شام جاری تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت و اصلاح کے لیے انہی کے قبیلے میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو ناصح اور امین پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر مغرور نہ ہو۔ یہ تمہاری طاقت و قوت، مال اور دولت، ہرے بھرے باغات، بلند و بالا محلات، میوہ اور پھلوں کی کثرت، چشموں اور نہروں کی بہتات، سب اللہ کریم کی عطا و بخشش ہے۔ کائنات میں کوئی بھی اللہ کے سوا حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہے۔ ساری کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ کی قدرت سے چل رہا ہے۔ اس کائنات کے نظام میں کسی کا عمل دخل نہیں ہے، اس کا کوئی ساجی و شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ عبادت و پرستش کے لائق بھی صرف وہی ہے، اور میں اللہ کا پیغمبر ہوں، تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ قوم سمود کے لیے یہ باتیں بڑے تعجب کی تھیں۔ وہ کہنے لگے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم میں کا ایک انسان اللہ کا پیغمبر بن جائے؟ ہمارے ہوتے ہوئے اس غریب پر اللہ کی نصیحت اور اللہ کی طرف سے وحی اترتی ہے، تعجب ہے۔ ہم زیادہ مستحق تھے کہ اللہ کی طرف سے پیغامات ہم پر آتے، کیونکہ طاقت و قوت میں، مال و دولت میں ہم بڑے ہوئے ہیں صالح سے۔ کبھی قوم کے متکبر و سرکش لوگ کمزور افراد سے جو مسلمان ہو گئے تھے کہتے کہ کیا تم کو یقین ہے کہ صالح اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہے؟ جب مسلمان ایمان والا جواب میں ہاں کہتا تو یہ متکبر لوگ غصے میں آ جاتے اور کہتے کہ ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام مسلسل واعظ و نصیحت فرماتے رہتے، سوائے چند افراد کے کوئی ایمان نہ لایا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی نصیحت و خیر خواہی سن کر بجائے ایمان لانے کے بے جا مطالبات کرنے لگے۔ اگر تم سچے ہو تو اپنے رب سے کہہ کر اس پہاڑ سے ایک ایسی اونٹنی نکالو جو نکلتے ہی بچہ دے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اگر ایسا ہو گیا تو کیا ایمان لاؤ گے؟ قوم کے سرداروں نے کہا، جی ہاں، ہم وعدہ کرتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ کے حکم سے پہاڑ کی وہ چٹان پھٹی، ایک بہت بڑی اونٹنی نکلی اور نکلتے ہی بچے کو بھی جنم دیا۔ یہ دیکھتے ہی ان سرداروں میں سے صرف ایک نے ایمان قبول کیا، باقی سب انکار کرنے لگے، اس کو جادو کہنے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو یہ نشانی تمہارے مطالبے پر بھیجی گئی ہے۔ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ پانی کے لیے
باری مقرر ہو، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ایک دن اونٹنی پانی پیے گی، دوسرے دن قوم اس کے جانوروں کو پانی پینے کا موقع دیا جائے گا۔ اور سنو، اس اونٹنی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچائے گا تو تمہاری ہلاکت یقینی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا کہ ایک دن اونٹنی پانی پیتی اور دوسرے دن قوم اور اس کے جانور۔ اسی طرح دن گزرتے گئے، مگر قوم کے دلوں میں آہستہ آہستہ یہ بات پیدا ہو گئی کہ ایک دن بغیر پانی کے گزارنا بہت مشکل ہے۔ آخر قوم کے چند شریر لوگوں نے سازش کر کے اونٹنی کو مار ڈالا۔ اونٹنی کا بچہ چیختا چلاتا پہاڑ پر چڑھ گیا اور غائب ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب معلوم ہوا تو حضرت صالح علیہ السلام بہت رنجیدہ ہو کر روتے ہوئے فرمایا، اے بد نصیب قوم، آخر تجھ سے صبر نہ ہو سکا، وہی حادثہ پیش آیا جس کا ڈر لگا ہوا رہتا تھا۔ اللہ کا عذاب آنے کی علامت اگلی صبح ہی سے شروع ہو گئی۔ پہلے روز ان کے چہرے پیلے ہو گئے، دوسرے دن لال ہو گئے، تیسرے دن بالکل کالے ہو گئے۔ 3 دن کے بعد وہ وقت آ گیا جس نے صبح ہوتے ہوتے سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ اچانک ایک ہیبت ناک آواز نے آ پکڑا، جو شخص جس حالت میں تھا وہیں دم توڑ دیا۔ آواز کے بھیانک شور سے انسان ہی کیا، پورا شہر تہ و بالا ہو گیا۔ ایک طرف پوری قوم سمود پر یہ عذاب آیا تو دوسری طرف حضرت صالح علیہ السلام اور اہل ایمان کی جماعت کو اللہ نے اپنی حفاظت میں لے لیا اور انہیں عذاب سے بچا لیا۔ پیارے بچوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے یعنی امت محمدیہ کے لیے یہ دعا ہے کہ اے اللہ، میری امت کو عمومی عذاب سے ساری امت کو ہلاک مت فرما۔ اس دعا کی برکت سے ہم پر پورے طور پر ایک ساتھ اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ آج بھی ہم کورونا جیسی مہلک وائرس بیماری سے متاثر ہیں، ساری دنیا پریشان ہے۔ اس وقت ہم سب کے ذمہ ضروری ہے کہ ہم اللہ سے توبہ و استغفار کریں، معافی مانگیں، گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں، دل سے اللہ پر ایمان لائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت مکمل طور پر 100% عمل کرنے کا عزم کر لیں۔ اللہ مجھے بھی آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔